سورہ مائدہ اس کا رکوع نمبر 4 شروع کریں گے آیت نمبر 20 سے۔ آیت نمبر 20 اور سورہ مائدہ چوتھا رکوع ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرج منہا فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کے اس رکوع میں، چوتھے رکوع میں، یعنی جو بنی اسرائیل قوم ہیں ان سے یہ کہا کہ اللہ نے تم پر خصوصی فضل، رحمتیں، بڑی نعمتیں کی ہیں، ان کو ذرا یاد کرو۔ دیکھو تمہیں یہ اعزاز بھی دیا کہ زیادہ تر رسول، بلکہ سبھی رسول تم میں آئے، بادشاہت بھی دی تم میں، اور موازنہ کیا کہ اور جہان والوں کو اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا۔ پھر اس قوم سے یہ کہا کہ اب فرعون کے ظلم سے تمہیں آزادی دے دی، سمندر پار کر کے تم میدان تیہ میں پہنچ گئے ہو، صحرائے سینا، تو کیا اب یہ اسی صحرا میں پڑے رہو گے؟ تو تمہارے لیے ایک بستی ہم نے لکھ دی ہے، لیکن ہمت کرنی ہوگی، جانا ہوگا۔ تو کتب اللہ، بہت بڑی بات ہے، اللہ نے کہا وہ تمہارے لیے لکھ دیے ہیں۔ کسی قوم سے یہ کہہ دینا کہ فلاں جگہ جاؤ گے اور تم فاتح ہوگے، غالب ہوگے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ کیونکہ غلامی کی بس زندگی گزاری نا فرعون کے، ایسے تھے کہ جی اتنی بڑی ضمانت کہ جی بستی تمہارے لیے ہے، تو کہہ رہے ہیں ان فیہا قوما جبارین، پیغمبر کہہ رہے ہیں یار وہاں تو جبارین رہتے ہیں۔ یہ وہ فلسطین اور شام اس علاقے کی بات ہے نا، وہاں ایک قوم تھی عمالقہ، تو
تو بڑے دیو قامت لمبے چوڑے ہیں، پہلے دور میں ہوتے بھی تھے بڑے بڑے لمبے لوگ. قوم عاد کے بارے میں کہا ہے بڑے بڑے لمبے قد جو وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے. تو تھا، عمریں بھی زیادہ تھیں، قد و قامت بھی تھے، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے نا. تو بڑے جبارین ہیں، ظالمین جیسے. تو وہ کیسی قوم ہے، صحرا میں پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ہم تو نہیں وہاں جائیں گے. ہاں، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے کہا نا کہ وہ بستی اللہ نے تمہارے مقدر کر دیے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ یہ رب العالمین، رب خالق مالک. تو ایسا کریں اپنے رب کو ساتھ لے لیں اور خود جائے، آپ دونوں جا کر اس بستی کو خالی کرائیں. استغفر اللہ. یعنی یہ قوم کی حالت دیکھیں، گستاخی اور کیسی کیسی باتیں. کبھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں اللہ کو دکھائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کیسی ٹونٹنگ ہے، کیسا ہے کہ جائیں اور وہ بستی کو خالی کرائیں. تو حتی یخرجوا منہا، وہ نکل جائیں گے تو فإنا داخلون، ہم داخل ہو جائیں گے. ہم آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کا حکم، لیکن ہم وہ اسے خالی کرائیں. اللہ اکبر. یہ ایسی قوم تھی. اچھا، پھر دو خدا ترس نیک صالح بندے بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو اللہ ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ بستی میں تم فإنکم غالبون، تم غالب ہوگے، شکست نہیں ہوگی تمہیں، تو تم ہمت تو کرو. کہا کہ بس اس بستی تک پہنچ جاؤ، اس کے دروازے تک داخل ہو، باقی اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ کہا انہوں نے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، وہاں پہنچو. تو اس پر بھی وہ نہیں تیار ہوئے قوم والے. کہتے ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں وہ خالی جگہ ملنی چاہیے صرف ٹیک اوور کرنے کے لیے. جب یہ حالت ہو گئی قوم کی، تو پھر پیغمبر نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ، میں تو اپنے نفس پر ہی اختیار رکھتا ہوں یا اپنے بھائی و اخی ہارون کو سمجھا لوں گا، لیکن اب اس قوم کا میں کیا کروں جو ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں، ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں. تو کہا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے اللہ پھر اب تو اپنا ہی فیصلہ سنا دے، یہ جو فاسق قوم ہے اور مجھ میں فرق ہی ہو جائے. ایک لحاظ سے پیغمبر کی دعا تھی، قبول کر لی اللہ نے پیغمبر. اور کیا ہوا، ان کو ایسی سخت سزا دی کہ 40 سنہ وہ بستی جس کے لیے گارنٹی دی جا رہی تھی کہ وہ تیار آپ کو ملے گی، جاؤ تو صحیح، وہ بستی حرام کر دی 40 سال کے لیے کہ اب اگر تم جاؤ گے بھی تو نہیں ہوگا. محرمتن. تو کہا یہیں پڑے رہو، بھٹکو اسی صحرا میں. یتیہون فی الارض، بھٹکو، بھٹکتے رہو اسی عرض میں. اللہ اکبر. تو ڈرنا چاہیے، اللہ کا قانون بھی حرکت میں آ جاتا ہے. ہاں، نسل میں ہی ختم ہو گئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوئی. 40 سال ویسے بھی دور ہوتا ہے. پھر وہ ان کے وہ جو تھے شاگرد یوشع بن نون، اچھا، پھر ان کی قیادت میں پھر وہ گئے تو وہ الٹیمیٹلی وہ پھر ان کو مل گئی. لیکن یہ 40 سال کی سزا بھگتنے کے بعد وہ نسل ختم ہو گئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر نئی نسل جو ہے جی بالکل، جی جی قوم ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پچھلے کئی دہائیوں سے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا. ہاں دیکھا، ذبح کرواتے رہے. ہاں ایگزیکٹ وہی لوگ. ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے. ہاں تو فرعون کی غلامی میں رہے. ہاں 300 سال انہوں نے ان کو غلام رکھا. جی بالکل. 300 سال. ہاں. اور اس کے بعد شدت تب آئی جب انہوں نے ان کے بچے کی ذبح کرنا شروع. ہاں ہاں. تو اس قیامت سے لے کر کے پھر یہ دیکھ رہے ہیں پیغمبر ان کے لیے سمندر کا راستہ بنا رہے ہیں. ہاں 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 ہاں. یہ کہا ہے نا نعمتوں کا ذکر، یہ ساری نعمتیں ہی ہیں. کیا؟ ہاں پھر بھی نہیں مان رہے.
क्या कौम थी और ये हाँ ये बड़ी है, बस ये देख लें। ये कौम थी और हाँ। बड़ा बयान करना है। हाँ लेकिन सर आज ये जो कौम बनी फिरती है, आज बिल्कुल उससे अपोजिट है, सारी दुनिया का अगर लगा हाँ, बस ये भी एक हाँ 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 और पूरी दुनिया को आगे लगाया। हाँ ये तो उससे अपोजिट हो गया, फिर बातें भी कराएंगे। हाँ सर वो सपोर्ट करते हैं दुनिया का, ये मानना पड़ेगा। सर इस वक्त यह है कि दुनिया का सबसे तरक्याती जो खासकर बायोलॉजी है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़राअत के बीज मॉडिफाइड है वो उनकी ईजाद है। दुनिया उनसे लेती है और इस वक्त सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उनका इंडिया है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी मल्टी नेशनल है उनके मालिक वो है। अगर वो विड्रा करते हैं दुनिया कोलैप्स कर जाती है। तो हम कहते हैं कि उन्हें अमेरिका से हमें लगता है ये कि अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को सपोर्ट कर। तो अब ये उनका वो करेक्टर और इनका ये करेक्टर, फिर यह है कि पिछले तकरीबन 2-2,500 साल से, ये 5,000 सालों से ये ज़ेर ताब में है। हर कौम ने इन्हें मारा है, नस्ल कशी की है। क्या वहाँ से शुरू हुई है तो सर वो वक्त नस्ल तक ने इनको कत्ल करना शुरू किया, वहाँ से शुरू काम हुआ, हर चीज़ इनकी उड़ा दी, करते करते स्पेन में इनका कत्लेआम हुआ, फिर रिसेंटली हिटलर ने मारा है इनके साथ। तो यहाँ दीवार के पार भी देख सकेंगे इन्वेंशन वगैरह। हाँ तो बात यह है कि ये अब क्या है, ये तो आप जो करते हैं। देखिए ये भी जो वहाँ पर शराब पीना मना है, उन्होंने एक जजीरा रखा हुआ है, यानी सारी जिसने पीनी है उधर जाते हैं, रोज है रोज नहीं रोक तो जब मूड बने जब तो फिर देखिए कुरान में जो बशारतें और खुशखबरियाँ दी गई हैं कि मोमिन गालिब रहेंगे, इन्हीं का होगा, दैट्स कंडीशनल। बार बार कहा है इनकुन तुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तब होगा। अब ये जो आपने एक अच्छा सवाल रेस किया है कि हम इतना कुछ पढ़ते हैं लेकिन इस वक्त वो डोमिनेंट हैं, बड़ा वो इकोनॉमी पर भी है उनका और बड़ा सारा एक सिस्टम संभाला हुआ है, तो ये भी एक मुसलमानों को झंझोड़ने के लिए है कि जिस कौम को इतना अल्लाह ताला ने एक चार्ज शीट दी हुई है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने अगर बुराइयां की हैं तो उसको माजूल भी की है। पहले ये ही जो है उम्मत थी, यानी मुसलमा इमामत और पेशवाई करने वाली, फजल तो कुम अलल आलमीन, तो उनको माजूल करके दूसरी कौम को, उम्मत मोहम्मदिया को, ये है ना सूरह बकरा का मौजू। तो अब ये है, ये तो देखना होगा कि मोमिन, अब इसका जितना आप एनालिसिस करेंगे उतनी आपके सवाल का जवाब आता रहेगा। आप देखिए 53 कंट्रीज़ हैं, क्या इत्तेहाद है, क्या इनमें इत्तफाक है। एक रेस है कि इन्होंने एक बनाया OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसकी से है कोई पूरे मुल्क में? कोई वो अपनी बात मनवा सकते हैं कहीं भी? अगर कश्मीर में कहीं जुल्म हो रहा हो, कोई बात एज ए यूनिटी कोई बात कर सकते हैं? तो वो ये जो है वो किसी ने ये कहा वो IC पे राती चली गई पंजाबी में है OIC। दो अरब शेर थे ना जी, वो एक दूसरे के हम इसराइल को कैसे कब मारेंगे? कहते हैं जी अल्लाह ताला वो मुसलमान होंगे, जब वो मुसलमान हो जाएंगे तो हम उनको मारेंगे। हाँ, क्योंकि मुसलमानों की स्पेशलाइजेशन इसी में है कि अपनों को मारो, बाहर को नहीं। ये स्पेशलिस्ट है इसी में। इसको तो कहते हैं ना कि वो बंदा होता है ना जो किसी को कहता है यार ये देखना, ये तो वो अगला आगे से कहता है OIC, वो ये वो OIC है। हाँ OIC, यस। वैसे जी बल्कि का नाम ऐसे ही होगा कि अमेरिका भी मुसलमान हो जाएगा, हाँ इसराइल भी मुसलमान हो जाएगा, भारत भी मुसलमान होगा, हाँ सारे दुनिया भी हाँ मुसलमान बन गया, फिर वो जैसे हाँ तातारी मुसलमान हो गए। हाँ, सर, ये फैक्ट है, हमारे ये फैक्ट है वैसे। हमारे जो हाँ लाज है, लतीफ़ा
میرا خیال مسلم قوم جو ہے دنیا کی سب سے بڑی لاٹھی قوم ہے. پرسنل اپنا نہیں کرتا ہے تو فلڈ ایریا میں ہیلی کاپٹروں کے اوپر سے گولیاں گرا رہے ہیں, نیچے آٹا وہ بکر رہا ہے. آپ نے دیکھا وہ بلوچستان میں فلڈ ایریا میں کل پرسوں ہیلی کاپٹر سے وہ اب اس پہ گولیاں گرائی ہیں آٹے کی, نیچے آتے جا رہا ہے وہ دانا دانا ہو گیا. وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ تقسیم لوگ نیچے بیچارے کھڑے ہیں ویٹ کر رہے ہیں, ہیلی پیڈ بھی وہاں بنا ہوا انتظام. ہاں بالکل یہ ہے. وہ نظر آ رہا ہے گولیاں گرتی ہوئی اور دباؤ. بالکل یہ تو ہے. بس اللہ لوگوں کی جو آئی ہیں بڑی بڑے ہیں. اب منظور وصال کی لوگ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بزنس بنا ہاں وہ ہاں بالکل باہر آ. اچھا جی, تو یہ موضوعات ہیں نا. اب دیکھیں نا یہ حالات یہ ہیں, وہ آیا ہوا تھا لوگ جو فلڈ افیکٹیز ہیں انہیں بھیج رہے ہیں نا چیزیں ٹینٹس وغیرہ, تو وہ پرائس ہی اس کی ڈبل کر دی بجائے کم کرنے کے. تو وہ دیکھیں نا 3 گنا یار. یہ مطلب کریکٹر کی بات بتا رہا ہوں, وہ ہر اپرچونٹی انکیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ارسپیکٹو آف مورالٹی یا وہ آخرت وہ ہے. وہ دیکھیں تو وہ یہی لکھا ہوا تھا اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جی اگلے ہفتے یا 2-3 دن بعد قیامت آنے والی ہے تو یہ مسلح تسبیح ساری مہنگی کر دیں گے, کیونکہ لوگ اس پر لگ جائیں گے نا, تو وہ کر دیں گے مہنگی کر دیں گے جائے نماز اور ہر چیز جو ہے. ہاں تو یہ دیکھیں تو یہ ہم انالیسس کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سوال کرنا کہ یہ جو ان کا برتری اور ہم ڈاؤن فال میں, تو یہ ایک اخلاق کریکٹر یہ سب سے بڑی چیز ہے یار. بہرحال کے ایریا کا نقشہ بھی دیکھیں نا, جسٹ لائک اے تھریڈ. پورے ادھر اتنا بڑا سودان ہے, ادھر ہاں درمیان میں سے ایسے اسٹرپ جا. ہاں بالکل بالکل. اچھا جی, تو اس رکوع میں کیا بات کہی گئی وہ تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 20 ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے, کن سے کہا؟ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. کیا کہا؟ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, یا قومی اے میری قوم, اذکروا یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم جو اس نے تم پر کی ہے. اذ جب جعلا بنائے فیکم تم میں انبیاء نبی کی جمع انبیاء بہت سے نبی, کیونکہ زیادہ تر رسول انبیاء بنی اسرائیلی میں ہوئے نا, تو بنی اسرائیلی کی بات ہے. اور وجعلکم ملوکا اور بنائے تم میں ملوکن بادشاہ. تو دیکھیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ تھے, ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی بادشاہ تھے, وہ بھی انہی کی لڑی میں بنی اسرائیل میں. ما لم یؤتی احدا من العالمین, ما جو لم نہیں یؤتی اس نے دیا احدم کسی کو بھی من العالمین دنیا والوں میں, یعنی تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا. ایون اگر آپ بادشاہت بھی دیکھیں, قرآن نے خود کہا ہے کہ ایسے بادشاہ اس کے بعد نہیں ہو سکتے. کمال کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا کام لینے کے لیے. اس کے بعد کون سا ایسا بادشاہ ہوا؟ وہ ہواؤں کے بل پر سفر کرتے تھے, ہواؤں پر اور جنات سے. اور نعمتیں بھی آپ دیکھیں کہ انہیں کس قدر دی گئیں, کہیں من و سلوہ ہے, کہیں سمندر میں راستہ ہے, یہ سب چیزیں دی گئیں. تو آیت میں یہی فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم, اللہ نے جو تم پر احسانات کیے ہیں نا, نعمتیں کی ہیں,
اور نعمتیں کچھ گنوا بھی دیں کہ تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، رسول سب تم میں آئے، بادشاہ تم میں آئے، اور تمہیں جو کچھ دیا وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا، تو ان احسانات کو تم یاد کرو، ان کا خیال کرو۔ اچھا، پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اب یہ اس طرف ہے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ بستی کی بشارت تھی لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو کہا یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الارض، زمین، المقدسۃ، مقدس زمین، پاک، التی، اب مقدسۃ ہے نا تو وہ مناسبت سے التی آ گیا، جو کتب اللہ لکم، کتب اللہ ہے، یہ لغوی معنوں میں ہے، کتبہ لکھ دینے کے معنوں میں آتا ہے نا، کاتب رائٹر کو کہتے ہیں، لکھنے والا، تو کتب اللہ، لکھ دی اللہ نے وہ بستی، اور یہ بستی جو ہے فلسطین، شام، یہ اسی طرف اشارہ ہے، ارض المقدسۃ۔ دیکھیں یہ سارا ایریا انبیاء اور پیغمبر کا علاقہ ہے، ان کی سرزمین ہے یہ فلسطین، شام، ایون عراق بھی۔ آپ بدبختی دیکھیں کہ اٹ از بٹ نیچرل کہ بینگ مومن ایک آپ کی عقیدت ہوگی، اتنے انبیاء رسول آئے، زیادہ تر ادھر ہی کے ہیں، فلسطین، اور وہ ان کی اس جگہ کی دیکھیں کیا بے بسی ہے کہ فلسطین کو دیکھیں وہ اسرائیل کے قابو میں ہے، شام کو دیکھیں تو کھنڈرات بنا دیا، شام کا بہت برا حال ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ تو بلڈنگیں سب، وہ اتنی بمبارمنٹ، اتنی وہ بشر الاسد کو پتہ نہیں اتارنا تھا یا کیا ہے، وہ بڑا خوبصورت شہر بنا دیا تھا، دمسکس اور یہ سارا جو ہے نا، کھنڈرات، شام اتنی پیارا علاقہ۔ اسی طرح یہ علاقہ بھی دیکھیں، یعنی ہمارے انبیاء کی سرزمین کا کیا حال کیا ہے، تو مسلمان بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بے بسی جو آپ یہ کہنا تھا، بھی غور کریں، یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ نے تم میں امت خیر بنایا، اور اب کتنی تذلیل ہو رہی ہے تمہاری، یہ تمہیں سمجھنا چاہیے مل کر۔ تو یہ دیکھیں پچھلے 4 ڈیکیڈز میں جی، ملینز آف مسلمان ہی قتل ہوئے، ہاں بالکل، پچھلے 40 سالوں میں دیکھیں ہاں تو ملینز میں، کروڑوں میں مسلمان قتل ہوئے، ایگزیکٹلی یار، ملکوں کے ملک اجاڑ دیے گئے، اور کسی کے سر پہ کان پہ جوں نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ یعنی مسلمان خون کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لاکھوں، وہاں پر صرف 3000 جو ہیں وہ 2 ٹاور کے نیچے آ گئے، اس نے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے، ان کے نزدیک وہ اتنی نا، ہم نے کیا ہے نہیں کیا، ہم نے کی نہیں، نہیں ہم نے نہیں کیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کے نزدیک ان کے بندوں کی جان کتنی قیمتی ہے کہ وہ بندے مر گئے نا 2500-3000 ہزار ٹوینس ٹاور میں، تو پہلے انہوں نے افغانستان کی اینٹ سینٹ بجا دی، پھر عراق کی، اور پھر ایک لائن، یعنی ان کے نزدیک اتنا ہے کہ جی ہمارے بندے مارے گئے، ہمارے لاکھوں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں جو بھی بندے مرے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے جو ہے نا بندے اتنے قیمتی ہیں کہ ہم ان کا ریٹیلیٹ کریں گے اور بدلہ لیں گے، ہیں اسی کے بعد ہی ہے نا یہ نیو ورلڈ آرڈر اور 9/11 اور کیا ایک نقشہ ہی چینج ہو گیا یار۔ دیکھیں سر ہمارے لیڈرز نے اتنی بات کی ہے نا کہ رشیا سے وہ تیل ہی لے لیں، ہاں اور وہ دوبارہ کر کے تیل، ہاں اور کیا، وہ بہت زیادہ اس میں ہو، مرتے رہو بس تم ہاں ہاں یہ کتنی سی بات ہے نا۔ ہاں بالکل، بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ تو یہ دیکھیں یہ مقدس سرزمین تھی، اور یہ فلسطین، شام، تو یہ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتب اللہ لکم، لکھ دیے اللہ نے تمہارے لیے، اور کہا کہ وہاں جاؤ تو پیٹ پھیر کے نہیں آنا کہ جی جبارین ہیں، ہتھیار ڈال کے آ جاؤ، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ ترتدو، ارتداد نہیں ہوتا پھر جانا، مرتد بھی اسی سے بنا ہے، وہ پھر جانا ہی ہوتا ہے نا، تو نہ تم پھرو، علی ادبارکم، ادبار دبر کی جمع ہے نا، اور نے
پیٹھوں پر ایڑیوں کے بل، جیسے اردو میں نہیں کہتے، وہی ہے. تو فتن قلیبو، ورنہ تم ہو جاؤ گے فتن قلیبو بھی انقلاب سے ہے نا، قلب سے پلٹو گے، خاسرین بن کر پلٹو گے تم، ہیں نقصان اٹھانے والے. بالکل. تو آیت میں کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، پاک سرزمین، یہ کہا یہ مقدس زمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. وہ مقدس زمین جیسے میں نے بتایا کہ وہ فلسطین وہی علاقہ تھا، تو کہا کہ کتب اللہ لکم، وہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم الٹے پاؤں نہ پھر جانا، ہاں مقابلہ کرنا. یہ تو بار بار کہا ہے، یہ مومن کی شان یہی ہے کہ جب مڈ بھیڑ ہو جائے نا، irrespective آف دیٹ کہ جی وہ دوسرے فریق کے پاس اسلحہ کتنا ہے یا نفری کتنی ہے، مرنا تو ہے ہی، ڈٹ کر لڑو جو بھی انجام ہوگا یار. تو وہ اس ڈر سے پیچھے بھاگ جانا وہ تو پھر مومن کے شان کے خلاف ہے نا، وہ مومن کی شان کے خلاف ہے. دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا اتنا رتبہ رکھا ہے اللہ کی راہ میں. تو یہ جو ہے نا ارتداد، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. کہا ولا ترتدوا علی ادبارکم، ورنہ تم بالکل گھاٹے اور نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے اگر یہ ہو رہا. اچھا دیکھیں اب یہ پیغمبر ان کو کت پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ مقدس ارض جو ہے فلسطین کی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جاؤ. تو اس کے جواب میں قوم کیا کہہ رہی ہے وہ اگلی آیت میں ہے 22 نمبر میں. یہ اب قوم کا جواب ہے. قالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّ لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. یہ ہے قوم کا جواب. قوم یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ جو ارض المقدسہ ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کتب اللہ لکم، ٹھیک ہے اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن ابھی تو وہاں پہ جبارین ہیں. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ وہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جبارین ہیں اور ہم تو نہیں داخل ہوں گے جب تک آپ ان کو وہاں سے نہیں نکال دیں گے، اور اگر آپ ان کو نکال دیں تو ہاں ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، اس بستی میں داخل ہو جائیں گے. تو قالو، قوم نے کہا یا موسیٰ، دیکھیں نام لے کر اور باقاعدہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. ہر جگہ آپ کو ایک گستاخی اور بے ادبی سی نظر آئے گی اپنی پیغمبر سے اس طرح یا موسیٰ، اللہ اکبر، ہیں کہ اے موسیٰ ان فیہا، ان بے شک فیہا، اس میں یعنی اس بستی میں جو عرض بتا رہے ہیں آپ، اس میں قومن، ایسی قوم ہے جبارین، جو جبر نہیں ہوتا یعنی زور آور سخت. ہاں 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 امال کا قوم تھی، امال کا وہاں رہتی تھی نا اس وقت. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی فزیکلی تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈینری، دیو قامت جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، ویسے اس دور میں ویسے بھی قد ود ہوتے تھے. قوم عاد کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بڑے لمبے چوڑے قد ہوتے تھے ان کے، تو ہوں گے ایسے بڑے بڑے لمبے چوڑے. تو زور آور جبارین ہے نا. اچھا تو کہا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا، ہم داخل ہوں گے اس میں. یہ نون مضارع کی علامت ہے جیسے نعبدو، اور دخلہ سے لفظ ہے داخل ہونا. ہا مؤنث کی ضمیر آئی ہے کیونکہ اوپر مقدستا، وہ بستی کی بات ہو رہی ہے نا، قریہ کی، تو وہ مؤنث ہے. حتیٰ کہ یخرجو، وہ نکلیں، منہا، اس میں سے یعنی اس بستی سے. فَإِن، پھر اگر، یخرجو منہا، وہ نکل جائیں اس میں سے یعنی اس بستی میں سے، تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو فَإِنَّا، بے شک ہم، داخلون، داخل ہونے والے ہیں اس میں. تو آیت میں یہ کہا کہ وہ پیغمبر کے اس یقین دہانی پر بھی کہ وہ بستی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. قوم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ وہاں تو ایک بڑی جبارین قوم ہے، بڑی زور آور زبردست قسم کی، تو ہم تو وہاں پر ہرگز نہیں جائیں گے.
جب تک وہ قوم جو ہے وہ اس بستی سے نہ نکل جائے، وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل جائیں اور وہ بستی خالی کر دیں تو فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ اچھا اب ان حالات میں دیکھیں دو شخص جو ہے نا رجلان، ہاں وہ ان کی ہمت بندوا رہے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو، دیکھو یہ اللہ نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا کہ کتب اللہ لکم، تمہارے لیے وہ بستی لکھ دی ہے تو تھوڑی سی ہمت کرو، تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے، باقی اللہ کا کام ہے۔ قال رجلانی، وہ رجلان کون تھے؟ من الذین یخافون انعم اللہ، یہ تھے علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ قالا کہا، رجلان یہ الف نون لگ جائے نا تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے وہاں پر بھی ہے نا سورہ طہ میں، طہ میں ہے ہذانی یریدانی، دو تھے نا حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہیں حضرت ہارون، تو قوم والے کہہ رہے ہیں ہذان یریدانی ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ لیخرجکم من الارض، کہ تمہیں باہر ہی نکال دیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ ڈومیننٹ ہو جائیں گے، بندے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ابھی ہم حکومت کر رہے ہیں تو یہ نکال دیں گے، تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے نا جی۔ اچھا من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون جو خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور ایک انعم اللہ، اور اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، علیہما ان دونوں پر، تو انہوں نے قالا کیا کہا، انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو ادخلوا علیہم الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں نا، کہ تم دروازے تک تو پہنچو، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، البابا دروازے تک۔ پہلے بستیوں اور شہروں کی فصیل ہوتی تھی نا، تو اس میں دروازے ہوتے تھے، آپ کے شہر کے بھی تو بڑے دروازے تھے تو بہت سے دروازے ہمیں یاد بھی نہیں ہے، پتہ نہیں 11-12 تھے، آپ کو تو 13، تو آپ کو تو چند یاد ہے نا کہ بھاٹی گیٹ، موچی گیٹ، اور بھی بہت سے ہیں جی تو لاہور کے بھی دروازے تھے، فصیل تھی، اس میں دروازے تھے داخل ہونے کے لیے، تو یہ باب کا وہی مطلب ہے، وہ بستی کے فصیل کے دروازے ہے۔ تو فیضا دخلتموہ، فیضا پھر جب دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے نا اس میں، یعنی دروازے تک پہنچو گے، فانکم غالبون، دیکھو وہ دونوں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، فانکم بلا شبہ غالبون، تم ہی غلبہ پاؤ گے، غالب تم ہی ہوگے، وعلی اللہ، اور اللہ کے اوپر فتوکلوا، تمہیں توکل کرنا چاہیے، پس تم توکل کرو، کیونکہ دیکھو اللہ نے تو پہلے کہہ دیا کہ کتب